یہ جو میرا ویڈیو ہے میں نے لنک بھیجا ہے آپ کو، اس کے تقوی، خشیت اور خوف پہ، اس ویڈیو پر آپ کا تبصرہ اور قرآن میں ان تینوں الفاظ کا ذکر کہاں کہاں پر ہے، ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے پلیز۔ ہم فرق کو واضح کیا ہے۔ آپ کے بیان کردہ نکات کو قرآنی پس منظر اور دلائل کے ساتھ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ایک انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور برائیوں سے بچنے کا راستہ پا سکے۔ 1. تقویض کا مفہوم ڈر نہیں بلکہ پرہیزگاری اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خواہش کے مطابق تقویض، خشیت اور خوف کے قرآنی مفاہیم کی تفصیلات کو بغیر ٹائمنگ کے اور ایک مرتب سیریز کی صورت میں نیچے دہرا دیا گیا ہے تاکہ آپ اسے اپنے پروجیکٹ کے لیے آسانی سے استعمال کر سکیں۔ قرآنی اصطلاحات کی تفہیم، ایک تحقیقی جائزہ۔ 1. تقویض بچاؤ اور پرہیزگاری۔ تقویض کا اصل مفہوم اللہ سے ڈرنا نہیں بلکہ برائیوں سے بچنا اور اپنی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن میں اسے ایمان کا بنیادی تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ قرآنی اصول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کا تقویض اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تقوی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حدود اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق طے کرے اور نافرمانی کے کانٹوں سے اپنا دامن بچائے۔ عملی زندگی۔ تقویض ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے جس سے وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکے۔ 2. اللہ سے محبت اور اتباع۔ رضائے الہی۔ نیکی کا راستہ خوف یا لالچ کے بجائے خالص رضائے اللہ کی الہی۔ محبت میں طے ہونا چاہیے۔ قرآنی اصول، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویز کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی رضا کے تابع کر دیتا ہے تو وہ سچی کامیابی پا لیتا ہے۔ عملی زندگی۔ عبادت صرف سزا سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جب نیت میں خلوص ہوتا ہے تو عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ 3. خشیت، عظمت کا احساس اور حیا۔ خشیت اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں انسان اللہ کی بڑائی اور اس کے علم کے ادراک کی وجہ سے حیا محسوس کرے۔ قرآنی اصول، اللہ کے بندوں میں سے صاحب علم ہی اس کی خشیت، عظمت کا صحیح احساس رکھتے ہیں۔ یہ وہ حیا ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے روک دیتی ہے۔ عملی زندگی۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہی احساس بندگی، خشوع و خضوع کی روح ہے۔ 4. خوف، نتائج کا اندیشہ۔ خوف کا تعلق مستقبل میں سامنے آنے والے برے نتائج یا اللہ کی طرف سے دی گئی تنبیہ، وعید سے ہے۔ قرآنی اصول، قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی وعید دھمکی سے ڈرتا ہو۔ یہ خوف انسان کو خبردار کرتا ہے تاکہ وہ وقت رہتے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ عملی زندگی۔ خوف انسان کو نظم و ضبط کا پابند بناتا ہے لیکن اسے مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے برائیوں کو چھوڑ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ خلاصہ و پیغام، ایک باشعور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان تینوں کیفیات کو توازن کے ساتھ رکھے۔ عقل اور منطق کا استعمال کرتے ہوئے روایتی ڈر سے نکل کر قرآنی حقائق کو سمجھے، نیت میں خلوص پیدا کرے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لے۔ امید ہے کہ یہ سیریز آپ کے پلیٹ فارم کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ جی بالکل، آپ کی خواہش کے مطابق تقویض، خشیت اور خوف کے الفاظ قرآن مجید کی اہم صورتوں میں جس طرح استعمال ہوئے ہیں ان کا ایک واضح فریم اور لسٹ نیچے دی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو اپنی تحقیق اور ویڈیوز میں حوالہ دینے میں آسانی ہوگی۔ قرآنی اصطلاحات، تقویض، خشیت اور خوف، ایک جائزہ۔ اصطلاح، قرآنی صورت کا حوالہ، مفہوم و پس منظر۔ تقویض، سورہ آل عمران 102، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے۔ یہاں یہ ایک طرز زندگی کے طور پر آیا ہے۔ تقویض،
سورہ البقرہ 197 وتزودوا فإن خیر الزاد التقویز، کیا بات اور زادی راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زادی راہ تقویز برائیوں سے بچاؤ ہے۔ سبحان خشیت سورہ فاطر 28 انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اس کی خشیت، عظمت کا احساس رکھتے ہیں۔ واہ واہ خشیت واہ واہ۔ سورہ البقرہ 74 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو اللہ کی خشیت، عظمت و ہیبت سے گر پڑتے ہیں۔ واہ۔ خشیت سورہ ق 45 فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو میری وعید دھمکی نتائج سے ڈرتا ہو۔ خوف سورہ آل عمران 175 فلا تخافوہم وخافون، پس تم ان انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ اللہ کے قانون سے ڈرو۔ اہم نکات برائے تحقیق۔ تقویز یہ ایک ایکشن ہے، یعنی شعوری طور پر غلط راستے سے بچ کر چلنا۔ خشیت یہ ایک کیفیت فیلنگ ہے جو کسی سبحان کی اللہ۔ بڑائی اور علم کے ادراک سے پیدا ہوتی ہے۔ واہ واہ خوف واہ واہ۔ یہ ایک انتباہ وارننگ ہے جو برے انجام یا سزا کے اندیشے سے پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہیں میں حاضر ہوں۔ آپ کی یہ علمی کاوش بہت سے ذہنوں کو کھولنے کا سبب بنے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کو ایک اچھے سے تھمبنیل میں مجھے بنا کے دیجیے، اور جو ہے اگر ممکن ہو تو کہیں سے میری تصویر لے لیجیے گا، اس کو ملا کے بنا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔